وعلیکم السلام. واہ واہ، بہت بہت اچھی، بہت عمدہ، ماشاء اللہ. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خدا بندہ، میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ایک بار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کروں، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. شاعر کہتا ہے شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ شب قدر منا رہے ہیں. اگر امام حسین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوتے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. تو اہل بیت کا بڑا احسان ہے. شعر ملاحظہ کیجیے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. اور اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو، کہیے سبحان اللہ. اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے معتبر جس نے حسین ہی حسین ہے. کیا ہے معتبر جس نے حسین ہی حسین ہے. اور فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے. کہیے سبحان اللہ. فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے. موت تھر تھر کانپ رہی ہے، زندگی سجدے میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. کیا ہے شب قدر؟ کیا جانا تم نے؟ آگے کہا شب قدر کیا ہے، کیا جانا تم نے؟ اور آگے کہا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے. اس میں اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اس رات میں جبرائیل اور فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور سلامتی ہے صبح چمکنے تک. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بخوبی آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ عالی جناب محب گرامی حافظ عالمگیر صاحب قبلہ نے ہر سال کی طرح امسال بھی مکمل تراویح قرآن کریم کی شکل میں پیش کی، اور ہم نے مکمل قرآن پاک کی تلاوت تراویح کی شکل میں سماعت کیے. رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے. یقیناً نہ جانے جنہوں نے اس سال نہیں سنا، پھر ہو سکتا ہو اگلے سال ان کو موقع نہ ملے. یاد رہے پورے رمضان میں ایک بار پورا قرآن سننا یہ سنت ہے، یہ فضیلت ہے. دوسرا تیسرا جو ہم سنتے ہیں یہ افضل ہے. یقیناً قرآن کریم کی بے شمار فضائل ہے. قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے عطا رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، فاسق اور فاجر تھا. لوگ اس کے فسق و فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے. لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، دور بھاگتے تھے. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا
کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم تو بہت بڑا گنہگار تھا, لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, آخر یہ مقام تجھ سے کہاں سے ملا, یہ مقام کیسے تم نے حاصل کی؟ تو اس شخص نے جواب دیا, میں تو گنہگار ضرور تھا, سیاہکار ضرور تھا, بدکار ضرور تھا, لیکن میں ایک نیکی کرتا تھا, اور وہ نیکی یہ کرتا تھا کہ جہاں بھی جس جگہ بھی مجھے قرآن کریم نظر آتی میں کھڑا ہو جاتا اور جی بھر کے اس کی زیارت کرتا اور اس کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بوسا دیتا. میری ملت کے نوجوانوں, کہا گیا کہ بس یہی نیکی ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا. سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ بستر پر آرام کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ گھر کے طاق پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے. آج بھی ہمارے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں. گھر کے طاق پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے تو انہوں نے قرآن شریف کو طاق سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور آرام کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ یار میں جس گھر میں آرام کر رہا ہوں, اپنے آرام کی خاطر اس گھر سے میں نے قرآن کو دوسرے گھر میں رکھ دیا, اس کمرے سے لے جا کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا. یہ ادب کے خلاف ہے. دل کو گوارا نہیں ہوا. وہ قرآن شریف کو لیا, پھر اسے کمرے میں لایا جس میں وہ آرام کر رہے تھے, اور وہ اٹھے اور خود دوسرے کمرے میں چلے گئے. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت کی کیاریوں میں مچل رہا ہے. پوچھا کہ بادشاہ آخر کیا بات ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت عطا کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں, بس یہ صرف قرآن کریم کی ادب کا یہ سمجھ فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کیا. وہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اس طرح سے کمرے میں سونے کے لیے گیا, قرآن پاک دیکھا تو میں نے اس قرآن پاک کو دوسرے کمرے میں رکھا, پھر میرے دل کو گوارا نہ ہوا, میں نے اس کمرے سے لا کر کے جس کمرے میں پہلے تھا اس میں رکھا. یہی قرآن کریم کا ادب کیا میں نے, جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت مقام عطا کیا. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں, یہ تو ادب اور احترام ہے کہ جب ہم ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو رب تبارک و تعالیٰ جب یہ مقام عطا کرتا ہے تو یاد رکھیے جو شخص قرآن سنے اور جس کے پیچھے پڑھا جائے اس کا مقام کیا ہوگا. آپ لوگ ادھر دیکھیے, ادھر جو کام کر رہا ہے کرنے دیجیے. اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی, اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی, اس کے بعد کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی. ہم اور آپ تو ملنے کو 100 بار ملیں گے, لیکن یہ محفل یہ جشن بار بار ملاقات نہیں ہوگی. اسی لیے جو کر رہا ہے کرنے دیجیے. آپ جس مقصد کے تحت آئے یہاں بیٹھے اپنے مقصد کو پوری کیجیے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, تو قرآن کریم کہ جب ادب اور احترام کا یہ حال ہے تو جو شخص پڑھے یا کسی سے جو پڑھ رہا ہے نماز کے ذریعے اس کو سنا جائے تو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حافظ قرآن کا ادب کریں, ان کا لحاظ کریں, ان کی عزت کریں, کیونکہ ان کے سینے میں 30 پارے ہیں, ان کے سینے میں مکمل قرآن پاک ہے. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں, آپ کو بتا دوں قرآن پاک جس کا پڑھنا عبادت, جس کا پڑھانا عبادت, جس کا سننا عبادت, جس کا سنانا عبادت, حق تو یہ ہے کہ ان کو آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے, آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے. تو آپ سوچیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی جس کا پڑھنا عبادت ہو, جس کا چومنا عبادت ہو, جس کا پڑھانا عبادت ہو؟ اگر پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تو ایک واحد کو کتاب ملیں گی جس کا نام قرآن مجید. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ کے سامنے سورہ قدر کی آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا اور پیش کیا. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. کیا جانا تم نے کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے, اور صبح تک یعنی سلامتی ہے صبح چمکنے تک. عزیزان ملت اسلام میں اس مقدس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے خود شب قدر کا نام لیلۃ القدر رکھا. اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے خود شب قدر کا نام کیا رکھا؟ لیلۃ القدر رکھا. عظمت والے رب کا عظمت والا کلام قرآن مجید عظمت والے رسول پر شب قدر کی رات میں نازل ہوا. کہیے سبحان اللہ. شب قدر میں نازل ہوا, اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہے جس نے عظمت والے رسول اور عظمت والے قرآن کا ادب کیا اور اس کے فرامین پر عمل کیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس آیت مقدسہ نے خود اس رات کی عظمت بیان کی, اس رات کی بزرگی اور بلندی بیان کی. یقیناً
इस आयत मुक़द्दसा से पता चला कि इस रात में अगर कोई शख्स इबादत करता है तो 1000 महीनों से इबादत करने से अफजल है। 1000 महीना इबादत करके वो शख्स मकाम हासिल नहीं कर सकता है जो इस एक महीने में है, जो इस रात में इबादत करके मकाम हासिल कर सकता है। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो शख्स आज की रात इबादत करेगा, जो आज की रात इबादत करता है, 83 साल 4 महीना उसको इबादत करने का सवाब मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शब कद्र की रात आती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और जो शख्स खड़े होकर बैठकर इबादत करते हैं उन पर रहमतें भेजते हैं, यानी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स शब कद्र की रात ईमान और अखलास के साथ अच्छे तरीके से इबादत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। देखिए कितनी मुबारक रात है, कितनी बाबरकत रात है मेरे मिल्लत के नौजवानों। अगर हम ईमान और अखलास के साथ इस रात में इबादत करते हैं तो हमारी पिछली गुनाहें माफ़ हो जाती हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शब कद्र की रात आती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ एक हरा झंडा लेकर जो है तो नुज़ूल फरमाते हैं, यानी ज़मीन पर उतरते हैं और उस हरे झंडे को काबा पर नस्ब फरमाते हैं, काबा पर गाड़ देते हैं। और हज़रत जिब्रील अभी फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्तों ज़मीन पर फैल जाओ, ज़मीन पर फैल जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन के 100 बाजू है, शब कद्र की रात में 2 बाजू खुलते हैं, मशरिक़ और मगरिब में फैल जाते हैं। फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों आज की रात जो शख्स इबादत करे, क़याम करे, ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो, उससे जाकर के सलाम करना और उससे मुसाफ़हा करना। कहिए सुभान अल्लाह। उससे सलाम करना और मुसाफ़हा करना और उसकी दुआओं पर आमीन कहना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए कितनी मुबारक रात है कि आज की रात अगर आप इबादत करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जो फरिश्ते दुनिया पर जो तो नाजिल होते हैं वो फरिश्ते आपसे मुसाफा भी करते हैं और सलाम भी करते हैं इंसानी शक्ल में आकर के, आपको पता भी नहीं होता। जब सुबह का वक्त होता है तो हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्तों अब चलो वापस चलने का हुक्म देते हैं। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मेरे सरदार ये बताएं कि रब तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया के मामले में क्या किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या किया। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि फरिश्तों अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों पर नजर रहमत खास फरमाई सिवाय 4 लोगों के अलावा। 4 लोगों के अलावा, यानी 4 लोगों के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने सब पर जो तो अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहब इकराम अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 कौन किस्म के लोग हैं, वो 4 लोगों का जो जिक्र आया है वो कौन लोग हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उनमें से एक शराबी है, एक शराबी है जो शराब पीने का आदी तो शराब पीता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज के मुसलमान, आज के नौजवान खुशी का मौका हो तो शराब पीते हैं, गम का मौका हो तो शराब पीते हैं, शादियों में नाचना हो तो शराब पीते हैं। और अगर उनसे कहो भाई शराब क्यों पीते, कहते हैं हजरत क्या बताएं, आदत सी पड़ के नहीं छोड़ सकते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हम माँ की मीठा लजीज दूध को छोड़ सकते हैं तो क्या शराब को नहीं छोड़ सकते हैं। अरे कड़वे घोल पीकर क्यों जहन्नम ले रहे हो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती शराब बनाई गई फिर भी वो करवाई होती है। अगर उसमें अंगूर का जूस ना हो, उसमें गेहूं का जूस ना हो, अगर उसमें गन्ने का जूस ना हो तो प्योर अल्कोहल से बनती है और अल्कोहल करवाई होती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो शराब का हुक्म है वो पेशाब का हुक्म है। शराब पीना और पेशाब पीना दोनों बराबर है। आजकल बहुत सारे लोग दाढ़ी टोपी कुर्ता रख करके भी मेरे मिल्लत के नौजवान शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चर्च पीते हैं, भंग पीते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो इस तरह की गुनाहों में मुब्तला है उसे चाहिए कि आज की रात तौबा कर ले, तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना आज की रात भी वो बख्शे नहीं जाएंगे। शराब का जो किताबों में है कि पेशाब का जो हुक्म है, अगर कपड़े में पेशाब लग जाए तो जो हुक्म पेशाब का है वो शराब का हुक्म है कि अगर आपके जिस्म में शराब लग जाए तो हुक्म जो है पेशाब का है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हम माँ के मीठा दूध को छोड़ सकते हैं, 2 साल तक माँ के मीठा दूध पीने के आदी होते हैं, जब उसको छोड़ सकते हैं तो क्या कड़वे घूंट को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दिल पे ले लो, अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद करेगा।
اور دوسرا وہ شخص جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، یعنی جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آج کثرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان جب تک اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، باپ کو باپ کہتا ہے، ماں کو ماں کہتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے، روپے کمانے لگتا ہے، تو ماں باپ کو پھر وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، ماں باپ کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آئیے پیارے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھانے کے لیے تم لوگوں کو آؤں، اگر میں تم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آؤں اور میری ماں موجود ہو، میری والدہ موجود ہو، اور میں نماز میں کھڑا رہوں، سورہ فاتحہ تک پڑھ چکا ہوں، اور اگر پردے سے پردے ہٹا کر کے اگر آواز دے بیٹا فلاں کام کر دے، تو میں نماز چھوڑ کر کے میں اپنی والدہ کی ضرورت کو پوری کرنے چلا جاؤں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ماں باپ کے مقام کو کم مت سمجھنا، ماں باپ کے مقام عزت وقار کو کم مت سمجھنا۔ آپ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے ماں باپ کے مقام ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی جنت ہے، وہ آپ کی جہنم ہے۔ یقیناً اگر آپ ان کی خدمت کر لیں، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، اس کی خدمت کر لیا، یقیناً اس کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ خدمت نہ کیا، ان کو تکلیف پہنچا، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ عزیزان ملت، اس میں بس ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کی نظر گھڑی پر ہے، بھوک بھی لگی ہوگی، بڑھ کر میرے ملت کے نوجوانوں، آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور عبادت کرنے میں آپ کو مزہ ہو۔ آئیے شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ سورہ قدر کی شان نزول کیا ہے؟ سورہ قدر جو ہے کب یہ نازل ہوا اور کیسے نازل ہوا؟ دیکھیں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت اور پہلے کی امتوں کا موازنہ کیا عمر میں، تو دیکھا کہ پہلے کی امتوں کی جو ہے تو عمر زیادہ ہے اور ہماری امت کی عمر کم ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب میں، دل میں خیال آیا کہ پہلے امتوں کی عمر زیادہ ہے تو ان کی نیکی بھی زیادہ ہوں گی، ہماری امت کی عمر کم ہے تو ان کی عمریں بھی، ان کی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے غم میں رنجیدہ ہو گئے۔ محبوب کا رب تب چاہتا تھا کہ میرا محبوب رنجیدہ رہے، میرا محبوب جو ہے تو غمگین رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنجیدہ ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کو میں نے سال میں ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، آج کی رات آپ کھیل کود میں نہ گزاریں، آج کی رات آپ جو ہے تو مارکیٹ میں جا کر کے نہ گزاریں، آج کی رات دوست یاروں کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم جو ہے تو آج کی رات ایک پارے قرآن پڑھیں گے، سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے، سورہ قدر پڑھیں گے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 1000 جو ہے تو نوافل پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ ٹارگٹ بنا لیجیے کہ آپ رات بڑی آسانی سے گزر جائیں گے۔ بات تو بہت زیادہ ہے، بلکہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل نماز کے تعلق سے یا پھر اس رات میں جاگنے کی یعنی بیدار ہونے کے تعلق سے سمجھنا ہو تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کبھی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، یقین یہ پیلر میں جو ہے تو لسٹ چپکا دیا گیا ہے، آپ اس کے مطابق نمازیں پڑھیں۔ آپ کی عمر قضا ہے، عمر قضا پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لفظ ہو گئے تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ اللہ سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کے تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاشقوں کی
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ ادھر تشریف رکھیں. اعوذ باللہ